کے رسول کون سا عمل ہم کریں کہ قیامت کے دن اللہ ہم کو محبوب بنا لے؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا، یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ محبوب ہو جاتا تھا۔ پھر پوچھا ثم ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول نماز کے بعد پھر کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کرنا۔ نماز کے بعد اگر کوئی نیکی خدا کو پسند ہے تو ماں باپ کی خدمت پسند ہے، لیکن آج ہم لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے۔ ابھی صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ناظم صاحب کہ ماں باپ زندہ رہتے ہیں تو اولاد ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جب انتقال ہو جاتا تو بمبئی سے پلین سے آتے۔ اب آنے کے بعد کیا ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ فلاں دیکھو اپنے باپ کے میت میں پلین سے آیا۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں تب تک ان کی طرف فکر نہیں ہے، ہاں جب تک شادی نہیں ہو تو تب تک تو ابا ابا، امی امی، اور جہاں شادی ہوئی جہاں گھر میں آئی اور پھونک چھوڑی گانے میں نہیں، یہ بڑھیا بڑھوا پیچھے کب تک پڑ رہی ہے؟ الگ ہوئی ہو کہ نہ ہوئی؟ ایسا پھونک چھوڑا تھے کان میں کہ 25 سال کے نوجوان کو ایک پھونک میں ماں باپ سے دور کرا دیا۔ جب ان کی پھونک میں اتنا اثر ہے تو پھونک چھوڑاوت کہاں ہے؟ اور یہ پھونک کوئی نئی نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں اپنے شوہروں کے کانوں میں پھونکا کرتی تھیں۔ ایک صاحب بارگاہ نبی میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، میرے ابا ہیں گھر میں، میری بیوی ہے، لیکن میرے ابا اور میری بیوی میں بنتی نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے باپ سے الگ رہو، اور ابا کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ آج ہم لوگ تو بیویوں کے پھونک میں آ جاتے، لیکن صحابہ نے سرکار سے مسئلہ پوچھا کہ کس کی بات مانے، بیوی کی مانے یا شوہر کی مانے، یا بیوی کی مانے یا اپنے ابا کی مانے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اِنَّا بَنَّ ابْوَابُ الْجَنَّةِ، کہ بے شک باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بے شک فَإِن شِئْتَ خُذْهَا، تو اگر تو جنت کو لینا چاہتا تو لے لے، باپ کا کہا مان جا، بیوی کو طلاق دے دے۔ وَإِن شِئْتَ ضَيَّعْهَا، اور اگر جنت کو کھونا چاہتا ہے تو کھو دے، بیوی کا باپ بیوی کے ساتھ ہو جا، باپ کو چھوڑ دے۔ سرکار نے دونوں راستہ سکھا دیا، بتا دیا۔ انہوں نے کہا تھا واللہ لا اترک الجنہ، قسم اللہ کی میں جنت کو نہیں چھوڑوں گا، اور یہ کہہ کر کے گھر میں گئے اور بیوی کو طلاقیں دے دی۔ بیوی نے کہا میرے پیارے شوہر کون سی غلطی ہو گئی کہ تم نے آتے آتے مجھے طلاق دے دیا؟ تو انہوں نے کہا تھا میری بیوی سن لے، میں نے تجھے چھوڑا ہے تو دوسری بیوی پاؤں گا، بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی تو مل جائے گی، لیکن باپ کے بدلے میں دوسرا باپ قیامت تک نہیں مل پائے گا، اس لیے باپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اے لوگو، صحابہ ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہیں۔ اگر ایسا کوئی معاملہ آ جائے بیوی اور ماں باپ کا تو ماں باپ کو ترجیح دو، بیوی کو ماں باپ پر ترجیح نہ دیا کرو۔ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے جہنم بھی ہیں، اسی لیے
ایک صاحب حضور کے پاس گئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے کہ دنیا میں ہم سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کریں، کس کے ساتھ احسان کریں؟ آج تو سب سے زیادہ پیر صاحب کا لیے گھومت ہیں لوگ، پیر صاحب آج ہیں تو پیچھے پیچھے، ارے پیر پہلے نہیں ہے، پہلے تمہارے ماں باپ ہیں، پیر بعد میں ہے، ماں باپ پہلے ہیں، ماں باپ کو راضی کرو گے تو خدا راضی ہوگا، پیر کے راضی کرنے میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ خدا راضی ہوگا، جہاں لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ میرے پیغمبر فرماتے رضا الرب فی رضا الوالدین، تمہارے رب کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اس لیے اے لوگو پیر کا پیچھا بعد میں کرو، پہلے ماں باپ کو دیکھو کہ ماں باپ نے تمہارے کھائے کہ نہیں کھائے۔ آج بریلی شریف کے اعلیٰ حضرت جہاں سے مرید ہیں، وہاں کے گدی نشین حضور نجیب حیدر حسن میاں فرمایا کرتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ اے مریدو تم یہ نہ سوچنا کہ ہم پیر کو راضی کر کے جنت لے لیں گے، خدا کی قسم جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے پیر تمہارے کام نہیں آئے گا۔ بے شک اچھے پیر جو ہوتے ہیں وہ یہی تعلیم دیتے ہیں، لیکن آج کل جون گاؤں گاؤں گھومت ہے بابا دئی وہ کہا تھے جون کچھ ہن بس ہمین ہن۔ ہمارے کھڑنا پوروا گاؤں میں ایک بابا آئے، ہفتہ گزر گیا مسجد میں نہیں دیکھا گیا ان کا، گاؤں میں رہے، بڑا چرچا بابا کے، ایک دن نماز پڑھے مغرب کے چلے تو 4-5 مہروئے کھڑی سڑک پر فسر فسر کریں، تو ہم منہ دارے بڑے نمکن کہا بات، کہنے رہے مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں، تو ہم کہا کچھ دیکھو کوئی کرامت ارامت، کہنے رہے مولانا بھیا بہت جلالی ہیں، وہ ایک بیڑی نہیں پیے تھے پورے بنڈل ماغ لگائے کے پیے تھے، مولانا بھیا بہت جلالی بابا ہیں، تو ہم کو جلالی بابا ہوگی جلالی دروہا ہوئے، دنیا کی نشہ ایک بیڑی میں پوری آتے ہو کہ پورے بنڈل میں، بتاؤ یہی مہروئی کرامت سمجھ لیتے ہیں۔ اے لوگو ایسے ایمان کے لٹیرے گاؤں گاؤں پھرتے ہیں، تم پہلے ماں باپ کو راضی کر لو۔ صحابی نے پوچھا من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے احسان کا دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں سب سے زیادہ احسان کس کے ساتھ کروں؟ فقال رسول اللہ امک، تو سرکار فرماتے تیری ماں ہے، ماں ہے تیری ماں۔ قلت ثم من، پھر وہ کہتے میں نے کہا اللہ کے رسول ماں کے بعد پھر کون ہے؟ فقال رسول اللہ امک، تو سرکار نے فرمایا تیری ماں ہے، دوبارہ بھی فرمایا تیری ماں ہے، تیسری مرتبہ پھر پوچھا ثم من، اے اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ تو تیسری مرتبہ بھی سرکار نے فرمایا امک، تیری ماں ہے، ثم من، پھر کون ہے اللہ کے رسول؟ فقال رسول اللہ ابوک، تو سرکار نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ اس کے بعد نہ انہوں نے کچھ پوچھا نہ نبی نے کچھ جواب دیا، 3 مرتبہ میرے پیغمبر نے ماں کو بتایا، باپ کو 1 مرتبہ بتایا۔ کیوں؟ اولاد پر ماں کے 3 احسان ہوتے ہیں۔ پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ 9 مہینہ تک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینہ کے اندر اپنے خواہشات کو چھوڑ دیتی ہے، بہت سی چیزیں کھانے کا دل چاہتا لیکن سوچتی ہے بچے کو تکلیف ہوگی تو نہیں کھاتی۔ تو پہلا احسان ماں کا یہ ہے کہ 9 مہینہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اپنے سینے کا دودھ مفت میں 2 سال تک پلاتی رہتی ہے، کوئی بدلہ نہیں۔
جن کے یہاں گھر میں دودھ نہیں ہو پاتا، ڈبہ لانا پڑتا، ڈبہ لانے والوں سے پوچھو کتنا مہنگا دودھ ملتا ہے بچوں کا، لیکن ماں مفت میں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلاتی۔ لیکن کچھ عورتیں ہیں جو دودھ 2 سال تک نہیں پلاتی۔ قرآن حکیم میں ہے وَيَرْضَعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لکھا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ لیکن کچھ لوگ اپنے عورت کا تا محا دکھاتے نہ ہے دودھ نہ پیا تو کمزور ہو جائے، ہم ڈبک دودھ لیے تھے۔ ماں کے دودھ میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے وہ ڈبہ میں نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل بچے ڈرپھکنا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بمبئی سے مہمان آئے کچھ، ہمارا گھر گاؤں کے باہر تھا، اندر لیٹرنگ بنی ہوئی تھی، ایک بنارس کے بھی مہمان تھے اسی میں، بمبئی رہتے ہیں، لیٹرنگ کر رہے تھے، باہر لاہی لاگ رہا ہے، لاہی میں کتا لڑائی لاگے، بس وہ پیخانہ کرتا ہے، پیخانہ کرتے بھاگ گیا ہے باہر۔ ہم لوگوں نے کہا کیا رہے مولانا صاحب کتا چڑھے آ رہے ہیں، کتا آ گیا۔ ہم نے کہا یار تم گھر کے اندر ہو، کتا کھیت میں ہے، یہ ڈر اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کا دودھ بچوں کو بہت کم ملتا۔ 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے بغیر پیسہ لیے۔ اور تیسرا احسان یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے بغیر کسی لالچ کے، ویسی پرورش کہ بچہ کھا نہیں پاتا تو ماں اپنے بچے کو نوالا کھلاتی، اور وہی ماں جب بوڑھی ہوتی ہے تو بچے کو توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے ماں کو کھانا دے دے۔ کھلانا تو چھوڑ دو، ہاں کب کھلائیں گے؟ جب جاگنے کا وقت آئے گا، باپ یا ماں کی جاگنے کا وقت آ گیا، اب منہ میں پانی نہیں جا رہا ہے تو لڑکا دودھ لے کے جائے گا، چمچ سے ڈالے گا۔ باپ کا دل جلتا ہے کہ میرے بچے جب میں کھانے کے لائق تھا تب تو نے سوچا نہیں، اور آج اب میرے حلق سے پانی نہیں جا رہا ہے تو دودھ میرے حلق میں ڈال رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے۔ تو ماں کے 3 احسان ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ اور ابا کا 1 احسان، وہ کیا ہے کہ بچے کی وہ بھی پرورش کرتے۔ بچے کو باپ بھی پالتا ہے، لیکن باپ کون میرے پالا تھا؟ جائیں باہر دن بھر رہی ہیں، شام کے جب رہی ہیں تو لڑکوا لے ہیں، بڑی محبت سے کہ ہلو کری ہیں، اور جہاں لڑکوا کے بل سے ناک نکری بکہیں پکڑ ہی کرے، پکڑ لے جائی کا باہر اٹھا کے لے کے جا۔ لیکن ایسے عالم میں بھی وہ ماں آتی ہے اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی۔ ماں کا احسان بندہ کبھی چکا نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک صاحب نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا بٹھا کے 25 مرتبہ حج کرایا، 25 مرتبہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا میں ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ماں کے حق سے ادا تو کہہ رہا ہے، تیرے پیدائش میں تیرے ماں کو تکلیف کے جتنے جھٹکے لگے تھے، ہو سکتا ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو، ورنہ وہ بھی نہیں۔ اے لوگو، ماں باپ کا احسان بہت ہے، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ماں باپ کی طرف اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندے دونوں کے لیے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کرو۔ ان دونوں کے لیے، کن دونوں کے لیے؟ ماں باپ کے لیے، کہ جب ابا آئیں امی آئیں سامنے تو آپ کے بازو جھک جائیں۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ باپ پردھان بن گیا، مولانا ہو گیا لڑکا، ملنے والے آئے ہیں، مولانا صاحب دوستوں میں بیٹھے ہیں، بوڑھا باپ لا کر کے سب کو پانی پلا رہا ہے، ابا چائے لے آؤ، ابا پانی لے آؤ۔ کتنے افسوس کی بات ہے،
کہ عالم ہو گئے تو کیا باپ سے مرتبہ آپ کا بلند ہو گیا؟ کتنوں بھی عہدہ اللہ دے دے لیکن ماں باپ سے آپ کا درجہ بلند نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ لڑکا مسلمان ہو اور باپ ہندو ہو اور ہندو باپ مندر پوجا کرنے جائے اور جب پوجا کر کے واپس چلے تو اگر باپ کمزور ہو تو مسلمان اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے باپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے آئے۔ ادھر سے نہیں جا سکتے کیونکہ شرک کرنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جب شرک سے واپس ہوا، آرام کے لیے آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارا باپ کمزور ہو، چلنے میں طاقت نہ ہو تو اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ۔ پتہ چلا جب ایسی حالت میں اللہ کے رسول نے باپ کی تعظیم کا حکم دیا تو اگر باپ مسلمان ہو تو اس کی تعظیم میں نوجوان کتنا کامیاب ہوگا اللہ اللہ کا رسول ہی جانے۔ اس لیے لوگوں ماں باپ کی تعظیم کرو، لیکن آج نہیں ہو پاتا۔ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی ہماری ماں بہنیں میلاد میں جائیں گی، اگر پھٹیا پائیں گی، مٹھائی پائیں گی تو اس کو کھائیں گی نہیں، دوپٹے میں باندھ لیں گی۔ صبح جب ہوگی تب اپنے بچوں کو بلائیں گی، لیکن ان میں اگر کہوں بٹیا آئے گئے پہلے تو کہا کہ بھاگ مارتا تو کا کھوے پہ لڑکوک بڑے ہیں، لڑکوا اکا کھلئی ہیں، لیکن وہی لڑکا جب جوان ہوئے اور ان کے بیوی آئی ان کا لتیاوک شروع کری تب بٹیا کا یاد کری۔ اے لوگو، ماں کی محبت بہت ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے رات بھر چند بتاشے، چند کھرمے اپنے کوچ میں باندھ کر رکھتی ہے، صبح آپ کو کھلاتی ہے، لیکن وہی لڑکا جب جوان ہوتا ہے تو اچھی اچھی مٹھائی لے کے آئے گا اور ماں باپ سے چھپا کے رکھے گا۔ لکھا ہے ایک آدمی تھا، اس کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تب اور گرے گا ادھر۔ چلو چلو چلو، ہاں علاج ہو گیا بس، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنے دو۔ آپ اپنے کیا؟ ہاں کسو کسو کسو۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایک نوجوان تھا، اس کی ماں بڑھاپے سے اندھی ہو گئی۔ ایک رات کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو اس کی اندھی ماں گھر سے باہر نکل کر دروازے پر بیٹھی اور کونچ پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ میری اولاد کو واپس کر دے، یا اللہ میری اولاد کی حفاظت فرما، بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اتنے میں وہ لڑکا آیا اور مٹھائی کی پنی لے کر آیا، اور جب دروازہ سے ناگنے لگا، ماں سے نہیں پوچھا کہ امی اتنی رات میں تم یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ جب نکلنے لگا تو ماں بولتی بیٹا، تو کہتا ناک سے بول رہا۔ آج کل بہت سے بچے غصے میں اپنے ماں باپ سے کرتے، جیسے گدھاوے نہیں نہنات ہے ایسے کری ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ بیٹا، تو کہ وہ بڑھیا بیچاری اندھی اٹھ گئی اور اپنے بچے کو لپٹ گئی، اور جب لپٹی ہاتھ سہرانے رہا، ہائے میرے اولاد کہاں تھے، ہائے میرے لال کہاں تھے، تو مٹھائی کے پنیا کا اوپر کر لی کہ پنیا لاگ نہ جائے، محتاری جان جائے۔ جیسے جیسے وہ سہراتی تھی ویسے ویسے پنی اونچا کرتا چلا جاتا تھا، کس لیے کہ ماں کو پتہ نہ چلے کہ کہیں ماں کو دینا نہ پڑے۔ اے لوگو، ماں کی خدمت کرو، اپنے نبی کی محفل میں آئے ذرا سنو۔ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا، پھر صہیبہ کا دودھ پیا، پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ لے کے گئیں کرائے پر دودھ پلانے کے لیے، کرایہ لیتی تھی، دودھ پلاتی تھی، لیکن میرے نبی رحمت کی محبت دیکھو اپنی ماں سے، حلیمہ سے، کہ سرکار 58 سال کے ہو گئے، سن 8 ہجری میں حنین کی لڑائی لڑ کے واپس ہوئے سرکار، تو ایک جگہ سرکار بیٹھے تھے، اپنے مجاہدین کو کھانا تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں حضرت طفیل کہتے ہیں کہ اذ جاءت امرأۃ، ان کی اچانک ایک عورت آئی، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس عورت کی تعظیم کے لیے حضور کھڑے ہو گئے، وَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ، اور رسول اللہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو حضور کھانا کھلانے لگے، صحابہ کرام سخت حیرت میں تھے کہ یا اللہ کون بوڑھی آئی، عورت آئی کہ جس کی تعظیم کے لیے حضور کھڑے ہو گئے اور اس کو اپنی چادر رحمت بچھا کے بٹھا بھی لیا۔ لوگوں نے پوچھا من ہیا، یہ کون عورت ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ امہ التی ارضعتہ، یہ رسول کریم کی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اے لوگو، کرایہ لے کے حلیمہ نے دودھ پلایا تھا، لیکن میرے پیغمبر نے اپنی رضائی ماں کا حق اس طرح ادا کیا، 58 سال کی عمر میں ہو کر کے بھی انہوں نے اپنی ماں کے لیے چادر رحمت بچھائی۔ اے لوگو، اگر آج بھی تمہاری ماں زندہ ہو تو اپنے ماں کا بھی بسترا بچھا دیا کرو، نبی کی سنت کا ثواب تم کو ملے گا۔ باپ کا بسترا بچھاؤ، تم کو اپنے نبی کی سنت کا ثواب ملے گا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے گرمی کا زمانہ ہے، باپ گھر میں پڑا ہے، نوجوان لڑکا اپنی چارپائی کبھی آنگن میں کبھی چھت پہ، باپ اندر پڑا ہوا ہے، گرمی سے بلک رہا ہے، طاقت نہیں ہے کہ چارپائی باہر لائے چھت پہ چڑھے، لیکن نوجوان کو فکر نہیں ہے کہ ہم گرمی سے بچنے کے لیے چھت پہ چڑھ جاتے، گرمی سے بچنے کے لیے ہم باہر چارپائی ڈال لیتے، ہمارا بوڑھا باپ اندر ہے، ہماری بوڑھی ماں اندر ہے، کاش اگر نوجوان گرمی سے بچائے اپنے ماں باپ کا بسترا بچھا دے تو خدا کی قسم اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے۔ جیسے تمہیں گرمی لگتی ہے ویسے تمہارے ماں باپ کو بھی تو گرمی لگتی ہے، لیکن کمزور ہو گئے، اب وہ اپنا بسترا ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے تو آپ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ نبی کریم کی سنت کو تلاش کرو، ماں باپ کی خدمت ہمارے تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ جب تک دنیا میں زندہ رہیں ان کی خدمت کرو۔ ایک نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 لڑکے تھے، ایک بیوی سے 10 لڑکے، ایک بیوی سے 2 لڑکے، 2 والے میں حضرت یوسف ہیں بنیا بن ملکان۔ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی روایتوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں مردوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو یوسف علیہ السلام، اور پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر اللہ نے بنایا ہے تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ بہت خوبصورت، دنیا میں بے مثال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام چاہا کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے درجے پر فائز کرنے والا تھا تو ان کے بھائیوں کو تکلیف ہوئی۔ بھائیوں جیسا کوئی دشمن نہیں اور بھائیوں جیسا کوئی دوست نہیں،
بھائی لوگ جلنے لگے کہ یہی ہوا تو یوسف کو ساری جائیداد میرے ابا دے دیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دشمن ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے کے گئے اور مار کر کنویں میں ڈال دیا، اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے خون میں یوسف علیہ السلام کا کرتا آلودہ کیا، اور چلاتے ہوئے گھر گئے اور کہا ابا یوسف کو تو بھیڑیے نے کھا لیا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پھیلایا، کہیں کرتے میں بھیڑیے کے دانت بھی نہیں لگے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جنگل کا بھیڑیا کتنا ہوشیار نکلا کہ میرے یوسف کو کھا لیا اور دانت تک اس کے نہیں لگے۔ یعقوب علیہ السلام جان گئے میرے بچوں کا یہ فتنہ ہے، لیکن اللہ پہ صابر و شاکر تھے۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، تو کنویں میں جانے کے بعد بھی انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا، کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جس حالت میں تو راضی اس پر تیرا بندہ یوسف بھی راضی ہے۔ اللہ جسے بچانا چاہتا کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک قافلہ آیا اور پانی کی نیز سے کنویں میں بالٹی ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے بالٹی پکڑی، انہوں نے کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ قافلہ والوں نے دیکھا، کہا ارے اتنا خوبصورت لڑکا تو ہم نے دنیا میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ لے کے گئے مصر کی بازار میں تو دیکھنے والوں کی لائن لگ گئی۔ تو قافلہ والوں نے سوچا لاؤ کہ ٹکٹ لگا دیا جائے، ٹکٹ لگا دیا، تب بھی دیکھنے والوں کی لائن بڑھتی جا رہی۔ قافلہ والوں نے سوچا اگر اس بچے کو بیچا جائے تو بڑی قیمت ملے گی، تو اعلان کر دیا کہ یوسف کو بیچا جا رہا ہے، جو لینا چاہے لے لے۔ قیمت یوسف علیہ السلام کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں انہی کے برابر سونا، پھر انہی کے برابر چاندی، انہی کے برابر مشک، یہ چیزیں لی جائیں گی، جو دینا چاہے دے دے، یوسف کو خرید لے۔ تو چلے خریدار، ایک بڑھیا بھی چلی، بڑی غریب تھی، اکثر فاقہ کرتی تھی، سود کاٹ کاٹ کے زندگی گزارا کرتے تھے، وہ بڑھیا بھی چلی۔ لوگوں نے راستے میں پوچھا کہاں جا رہی ہوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مصر کی بازار میں یوسف بک رہے ہیں؟ کہا اتنی قیمت دے پاؤ گی؟ کہا نہیں دے پاؤں گی، میں غریب ہوں، میں جانتی ہوں نہیں خرید پاؤں گی، لیکن میں جا رہی ہوں یوسف کی طلب میں، تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میرا یوسف دنیا میں بک رہا تھا تو اس کو خریدنے والے کون کون تھے، تو میرا نام ان کے لسٹ میں آ جائے گا۔ بہرحال خریدا کس نے؟ مصر کے بادشاہ نے خریدا، اتنی قیمت کون دے سکتا تھا؟ اور جب خرید کر لے کے گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی تھی زلیخا۔ زلیخا نے شادی سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ میری شادی فلاں سے ہوگی، یوسف علیہ السلام کا چہرہ دکھایا گیا تھا، لیکن جب زلیخا کی شادی مصر کے بادشاہ سے ہوئی اور بادشاہ کے محل میں پہنچی، اس کا چہرہ دیکھا تو زلیخا کہتی نہ، اپنے دل میں کہتی ہیں یہ وہ چہرہ تو ہے ہی نہیں جس سے میرے شادی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ بہرحال اس چہرے کی تلاش میں تھی۔ یوسف علیہ السلام جب غلام بن کے شاہی محل میں پہنچے، زلیخا نے دیکھا تو وہ چہرہ جو ان کے ذہن میں تھا ملایا، کہا ہاں یہ وہی یوسف ہے جس کی طرف مجھے اشارہ کیا گیا تھا۔ تو زلیخا یوسف علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئی، اور ایسا دیوانہ ہوئی، بادشاہ کی بیوی تھی، حکم دیا کہ 7 کمروں کا ایک محل بنایا جائے۔ بادشاہ کی بیوی تھی، آرڈر ہوا، 7 کمروں کا محل بنا، اور جب محل بن کے تیار ہوا تو اس طرح کا محل تھا کہ ایک کمرے میں جاؤ، پھر دوسرے میں جاؤ، پھر تیسرے میں جاؤ، اس طریقے سے وہ محل تھا۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا ہے جانا میرے ساتھ چلو۔ لے کے گئی زلیخا،
ایک کمرے میں گئیں، پھر دوسرے میں گئیں، تالا مارتی چلی گئیں. جب آخری والے کمرے میں لے کے پہنچی تب زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے گناہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے قربت کریں. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں زلیخا یہ خوشی کا محل ہے، اس کو غم کا محل نہ بناؤ. اللہ سے ڈرو، نہ تم برباد ہو نہ مجھے برباد کرو. زلیخا اللہ بند گھر میں بھی دیکھتا ہے، لیکن زلیخا پر وہ دیوانگی طاری تھی کہ انہوں نے ضد کیا تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھگے. جب بھگے تو زلیخا نے یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑا، پچھلا دامن آیا، کرتا پھٹ گیا، لیکن یوسف علیہ السلام رکے نہیں. وہ تالے جو پڑے تھے من جانب الہی کھلتے چلے گئے، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. یاد رکھو مسلمانوں، جب کوئی گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا. آج بہت سے لوگ کہتے کہاوت ہے پر گرہن جال بوال ماں تو ہو ہی گرا ہے. ارے تم ارادہ کرو گناہ سے بچنے کا تو اللہ آپ کے لیے راستہ پیدا کرے گا. یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. زلیخا آئی، جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئی تو پیترا بدل دیا. فوراً زارو قطار رونے لگی، دھڑ 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 آنسو چلنے لگے. عورتیں بہت ماہر ہوتی ہیں، لاگت ہے دوبٹہ میں لاسن لگائے رہا تھے، کہا تنکے میاں تنک ایسے کری ہیں بس بھوں بھوں. زلیخا رونے لگی. بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یہ غلام اور آپ کی بیوی کے بدن میں ہاتھ لگایا، اس کی کیا جرات ہے؟ الٹی تہمت یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا. اس کی سزا جیل ہے. یوسف علیہ السلام کو جیل ہو گئی. لیکن جب انسان حق پر ہوتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا یوسف کو ایسے جیل میں بھیجنا بہتر نہیں ہے، اس کی تحقیق کی جائے کہ غلطی کس کی. تو میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کو بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا سورہ یوسف میں. میٹنگ میں یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جائے. اگر اگلا دامن پھٹا ہو تو زلیخا کو سچا مانا جائے، زلیخا کو سچ مانا جائے، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف کو سچا مانا جائے. قرآن میں ان کان قد قمیصہ من قبل فصدقت، اگر اگلا دامن پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہیں. وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ فَصَدَقَا، اور اگر پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں. یوسف علیہ السلام کا کرتا منگایا گیا. جب دیکھا گیا تو پچھلا دامن پھٹا تھا. سب کو یقین ہو گیا کہ یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہیں. تو زلیخا بدنام زمانہ ہو گئیں، پورے مصر میں بدنام ہو گئیں. جہاں مہروے بیٹھے ہوئے کہ ہائے زلیخیا تو کمال کہہ دے، وارے زلیخیا، ہائے زلیخیا تو غلام پر دل فدا ہو گئی. جگہ جگہ زلیخا کی برائی ہونے لگی. زلیخا نے جب سنا تو مصر کی عورتوں کی دعوت لی، اور مصر کی عورتیں دعوت میں آئیں. تواجہ کھائے میں عورتیں بہت آگے ہوتا. دیکھو مئی جون میں اتنی گرمی، لیکن کونوں بیہاو ان کے چھٹت نہیں ہے. اگر 4-5 لڑکا ہوئی ہیں تب وہ لیے تک لے کے بس میں بیٹھ جائیں. کونوں رووت ہے، کونوں الٹی کرت ہے، کونوں پیشاب کرت ہے، لیکن ان کے تواجہ ایسا سوار رہا تھا کہ وہ سب برداشت. دعوت لیا زلیخا نے تو سب پہنچ گئیں، اور جب پہنچی دسترخوان سجایا تب زلیخا نے ان عورتوں کے ہاتھ میں ایک لیمو دیا، ایک چاقو دیا، اور کہا کہ جس یوسف کے بارے میں تم لوگ مجھے بدنام کرتی ہو، میں اپنی یوسف کو بلا رہی ہوں، اور جب میرا یوسف آ جائے تو تم لوگ چاقو سے لیمو کاٹ دینا. کہا ٹھیک ہے، بلاؤ تم اپنے یوسف کو. جب یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ اے میرے محبوب اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، باہر آؤ. یوسف علیہ السلام باہر آئے. جب عورتوں نے دیکھا
تو قرآن کریم میں ہے 12واں پارہ میں اللہ فرماتا ہے کہ قطعنا ایدیہن، عورتوں نے لیمو کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، عورتوں نے کہا اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے. ان هو الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر کوئی آسمانی فرشتہ ہے جو ہمارے بیچ میں اتر آیا. ایسے حسین و جمیل تھے یوسف، لیکن زلیخا بدنام زمانہ ہو گئیں. یوسف علیہ السلام کی سچائی کی بنیاد پر لوگوں نے ان کو مصر کا بادشاہ چن لیا کہ ایسا سچا آدمی بادشاہ ہونا چاہیے. یوسف علیہ السلام بادشاہ ہو گئے. جب بادشاہ بن گئے تو زلیخا نے جنگل پکڑ لیا، بستی میں رہنا گوارا نہ کیا. لوگ تانا دے رہے تھے زلیخا کو، تو زلیخا نے مصر کا جنگل اپنا لیا. جنگل میں اپنی زندگی گزارنے لگی. یوسف علیہ السلام کی یاد میں رونے لگیں. روتے روتے زلیخا جنگل میں نابینا ہو گئیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، جسم گھٹ گیا، بڑھاپا سوار ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ایک دن گھوڑے پر بیٹھ کر جنگل کا سیر کرنے کے لیے نکلے. جب جنگل میں پہنچے یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے قریب سے گزرے تو یوسف علیہ السلام کے بدن کی خوشبو زلیخا کو ملی. ہر نبی مہکا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بدن میں خوشبو پیدا کی تھی کہ جدھر گزر جاتے گلیاں مہک جاتی. زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو پائی تو سمجھ گئی کہ شاید یوسف کا گزر جنگل میں ہوا ہے. تب زلیخا نے کہا تھا سبحان من جعل العبید ملوکا، پاک ہے وہ پروردگار جس نے مجھ جیسی ملکہ کو نوکرانی بنا دیا. وسبحان من جعل العبید ملوکا، اور پاک ہے وہ ذات جس نے یوسف جیسے غلام کو بادشاہ بنا دیا. پاک ہے وہ رب. جب یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی آواز سنی تو قریب گئے، دیکھا صرف ہڈیاں ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا زلیخا کیا حال ہے؟ زلیخا کہتی ہیں یوسف تمہاری یاد میں نے جوانی گنوا دی، آنکھوں کی روشنی بھی تمہاری یاد میں چلی گئی. یوسف علیہ السلام بڑے رحم دل تھے، ہر نبی کو اللہ رحم دل بنایا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ. تب زلیخا نے کہا تھا اللہ کے نبی یوسف تم دعا کر دو کہ اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی روشنی واپس کر دے کہ دل بھر کے میں تم کو دیکھ لوں. یوسف علیہ السلام نے دعا کیا تو زلیخا کی آنکھوں کی روشنی اللہ نے واپس کر دی، آنکھوں میں روشنی آ گئی. فرماتے اور کوئی مدد؟ زلیخا کہتی دوسری التجا یہ ہے کہ دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ میری جوانی واپس کر دے. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعاؤں کے وسیلے سے زلیخا کی جوانی اللہ نے واپس فرما دی. کہا اور کوئی مدد؟ کہا تیسری خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لو. یوسف علیہ السلام نے وہ خواہش بھی قبول کی اور زلیخا کو اپنے نکاح میں لے لیا. پھر ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام بی بی رحمت پڑا، اور بی بی رحمت کا نکاح ایک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا. یوسف علیہ السلام بادشاہ تھے، سوکھا پڑا، لوگ بھوکوں مرنے لگے تو یوسف علیہ السلام خزانے سے غلہ بانٹنے لگے. تو ان کے بھائی بھی بھوکمری میں پڑے تو بھائی لوگ بھی غلہ لینے آئے. وہ سمجھتے تھے کہ یوسف کا تو انتقال ہو گیا، مار ڈالا ہم نے کنویں میں. گئے غلہ لینے کے لیے. جب بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا ابا کا کیا حال ہے؟ تب بھائی وہ چونکے، کہیں ابا کا کیا حال ہے؟ کہیں ہاں ہمارے ابا یعقوب کا کیا حال ہے؟
تب ان لوگوں نے کہا یوسف ہو؟ کہا ہاں۔ تب تھر تھرانے لگے کہ اب تو یوسف بادشاہ ہے، اب ہم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، میں نے ان کو مار کر کنویں میں ڈالا تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جو اپنے بھائیوں کی کپ کپی دیکھی تو فرماتے لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں تم پر آج میری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ ابا ہیں کیسے؟ تو 12واں پارہ میں بھائیوں نے کہا تھا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزُنِ، کہ ان کی دونوں آنکھیں تو آپ کے غم میں روتے روتے سفید ہو گئی ہیں، وہ تو نابینا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو ترس آیا۔ 12واں پارہ میں قرآن حکیم میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور کرتا اتار کر فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرے بھائیو یہ کرتا میرا لے جاؤ، القوہ علی عینیہ، لے جا کر ان کے آنکھوں پہ ڈال دو۔ بھائی لوگ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کے گئے تو یعقوب علیہ السلام گھر میں تھے، نابینا ہو گئے تھے، لیکن جب کرتا لے کے گھر کے قریب پہنچے تو یوسف کے کرتے کی خوشبو گھر میں پہنچ گئی۔ گھر میں پہنچی تو یعقوب علیہ السلام اٹھ پڑے، کہا ہائے میرے لال یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ہائے میرا یوسف کہاں ہے؟ یہ کہہ کر کے یعقوب علیہ السلام باہر نکلے، اتنے میں ان کے بھائی یوسف کے کرتا لے کر پہنچے، یعقوب علیہ السلام کو دیا، کہا ابا یوسف تو مصر میں بادشاہ بنے بیٹھے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے کرتے کو ایسے چہرے پہ رکھا۔ قرآن کریم میں فرتد بصیرا، تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، پتہ چلا بزرگوں کے تبرک میں اللہ نے شفا رکھا، آنکھیں واپس آ گئیں۔ چل پڑے یوسف علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ 80 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ کتنے سال کا؟ 80 سال کا زمانہ گزر گیا تھا، باپ بیٹے میں دوری۔ جب یعقوب علیہ السلام پہنچے، یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے تھے، دیکھا کہ ابا آ گئے ہیں تو اٹھنا چاہا، پھر نہیں اٹھے، بیٹھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی یوسف تمہارے ابا ہیں اور تم اپنے ابا کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے؟ اے یوسف میری عزت و جلال کی قسم، اب تمہاری اولاد میں کسی کو نبوت عطا نہیں کروں گا، تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا، باپ آیا اور باپ کی تعظیم کے لیے تم کھڑے نہیں ہوئے۔ امام غزالی لکھتے ہیں اے لوگو، یوسف علیہ السلام تو نبی تھے، ہم نبی کے قدم کے تلووں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ جب وہ اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو اللہ نے فرمایا عزت و جلال کی قسم اب تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں پیدا کروں گا، اور ہم اور آپ تو کسی لائق نہیں ہیں۔ اگر ہم نے آپ نے اپنے باپ کی تعظیم کھڑے ہو کر کے نہ کیا تو کیا اللہ کبھی ہم سے راضی ہوگا؟ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو، ان کی خدمتیں کرو۔ یوسف علیہ السلام کے ملک میں 7 سال کا سوکھا پڑا تھا، 5 سال تک غلہ چلا اور 5 سال بعد غلہ ختم ہو گیا، 2 سال سوکھا تھا بچا تھا۔ تب کیسے کٹا مصر والوں کا؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ مصر والے جمع ہوتے ایک جگہ میدان میں اور یوسف علیہ السلام جاتے، مصر والے ایک نگاہ دیکھ لیتے تو بھوک بھی ان کی ختم ہو جاتی، پیاس بھی ختم ہو جاتی۔ اس طریقے سے 2 سال تک مصر والوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر کے زندگی گزاری تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو وہ حسن عطا فرمایا ہے کہ آدمی دیکھ لے تو ساری تکلیفیں اس کی چلی جائیں۔ پھر آج اگر کوئی نبی کی طرح بننے کی کوشش کرے تو کہاں بن سکتا ہے؟ اس لیے لوگوں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت کی دعائیں کرو کہ اللہ میرے ماں باپ کا سایہ دیر تک ہمارے سر پر قائم رکھ۔
اس لیے کہ جب ماں باپ زندہ رہیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی عبادت، دیکھ لو عبادت۔ نمبر 1 پر حضور فرماتے النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، نمبر 1 پر ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھو تو عبادت، کتنی بڑی عبادت۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اولاد اپنی ماں باپ کا چہرہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کا چہرہ رحمت کی نگاہوں سے دیکھا، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے کے لیے ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھے گا۔ حج مقبول۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول لو نظر فی کل یوم 100 مرہ، اگر کوئی روزانہ 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو کیا 100 حج کا ثواب پائے گا؟ حضور فرماتے ہیں نعم اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ لو نظر فی کل یوم 100 مرہ، اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ روزانہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے اے لوگو ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ آج حاجی حج کرتا ہے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لگا کے آتا ہے، لیکن کوئی حاجی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ نے میرے حج کو قبول کر لیا۔ لیکن اگر ماں باپ زندہ ہیں اور محبت سے دیکھ لیا تو حضور وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اے لوگو ماں باپ سے دل لگاؤ، ماں باپ کو خوشی پہنچاؤ۔ اور ابھی میں نے کہا کہ ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دو، لیکن کچھ ماں باپ بھی ظالم ہو جاتے، اپنی بٹیا غلطی کرے تو کچھ نہیں، پتوہیہ سے غلطی ہو جائے تو دنیا جان جائے۔ دیکھا جاتا ہے آج اگر بٹیا 8 بجے تک سوئے تو محتاری کوئی نہ بتے کہ ہماری بٹیا وہ 8 بجے تک سوت، اگر پتوہیہ آ جائے وہ کہوں کہ آنکھیں لاگ جائے صبح سوئے جائے تو وہ ڈین ساس محلم گھوم گھوم کے کا کہی ہمارے یہاں بھینسیا تو آنکھیں نہیں کھلت، ہمارے یہاں بھینسیا تو 10 بجے تک پڑی ہے بندے۔ بتاؤ تمہاری بٹیا سوئے تو کسی کو پتہ نہ چلے اور پتوہیہ سو جائے تو پورا گاؤں گندھا جائے۔ اے ساس سسر بننے والوں، ذرا اپنے بہو کو بھی اپنی اولاد کا درجہ دے دو۔ اگر ساس اپنی بہو کو بیٹی مان لے تو کوئی بیٹی ایسی نہیں بہو جو اپنے ساس کو ماں کا درجہ نہ دے۔ لیکن آج کل عورتوں کا فتنہ بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے بیویوں کو بھی نظر انداز نہ کرو۔ قرآن جو نازل ہوا اس میں بیویوں کے لیے حکم ہے۔ اللہ فرماتا عاشروہن بالمعروف، اے لوگوں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں، 11 بیویاں۔ لیکن ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا تھا حضور کی بیویوں سے حل ضربکن رسول اللہ، اے نبی کی بیویوں یہ بتاؤ کیا رسول اللہ نے تم لوگوں کو کبھی مارا؟ تو بیویوں نے کہا تھا ما ضربنا رسول اللہ شیئا قط بیدہ، کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو کبھی کسی چیز سے نہیں مارا۔ 11 بیویوں رسول اللہ نے نہیں مارا کسی کو، عمر تمرے نکاح میں ایک ٹھوری اور راتوں دن کہوں چہلا چلتے کہوں کچرا چلتے۔ اور پھر ہم سنی بھی بنتے ہیں، سنی اسے کہتے ہیں جو اپنے نبی کی ہر سنت کو اپنائے ہیں، اور آج ہم بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں بیجا۔ مارنا نہیں چاہیے، تمہارے نبی نے نہیں مارا ہے تم بھی نہ مارو۔ ہاں کب مارو؟ جب وہ نماز چھوڑے تو مارو، پہلے نصیحت کرو، اس کے بعد
نہ مانے تب ان کو مارو، لیکن مارنا بھی ہے تو غلطی کے مطابق۔ اسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا، کوئی اپنی بیوی کے چہرے پہ نہ مارے، کوئی استاد اپنے شاگرد کے چہرے پہ نہ مارے، کوئی باپ اپنے اولاد کے چہرے پہ نہ مارے، اس لیے کہ یہ چہرہ بڑا بابرکت ہے۔ حدیث پاک میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اپنی صورت پہ بنایا۔ انسان کا درجہ بہت بلند ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا۔ اس لیے لوگوں مار پیٹ نہ کرو، مارو پیٹو نہ۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے۔ اللہ فرماتا ہن لباس لکم، کہ بیویاں تمہاری لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور اے مردو تم اپنی عورتوں کے لباس ہو۔ لباس کا کام ہے عزت کا چھپانا، لہذا بیوی سے کمی ہو جائے تو شوہر اس کو چھپائے، شوہر سے کوئی کمی ہو جائے تو بیوی اس کو چھپائے، کیونکہ میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو، لیکن کچھ لوگ مارنے ہی میں بہادری سمجھتے ہیں، اور اگر وہ نہ مارے تو کہ محتریہ محلم کا کہے کہ ہمارا لڑکوا تو مہریائے گوا، اللہ جانے کون گھونٹی پیائے دی سے اگے تو نگاہیں نہیں اٹھتے، ہاتھ ہے نہیں اٹھتے۔ ارے مارنا اسلام میں بہتر نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ عادی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی رہا ہے، وہ اپنی بیوی بہت مارے، لیکن اس کے باپ نے جب لڑکی کو بھیجا تھا تو باپ نے کہا تھا بیٹی شوہر کے گھر جا رہی ہو، خوشی کے دن آئیں گے تمہاری زندگی میں تو خدا کا شکر ادا کرنا، مصیبت کے دن آئیں گے تو بیٹی صبر کرنا، شوہر کے گھر سے مرنے کے بعد ہی تمہارے قدم باہر نکلنے ہیں، زندگی میں شوہر کے گھر سے تمہیں باہر نہیں آنا ہے بیٹی۔ مصیبت کے دن ہو تو صبر کرنا، خوشی کے دن اللہ دے گا تو خدا کا شکر ادا کرنا۔ ماں باپ نے یہ وصیت دے کے بھیجا تھا، اس لیے شوہر ظالم مل گیا مارتا تھا تو بیوی خاموش رہتی تھی، صبر کرتی رہتی تھی۔ صبر کرتے کرتے شوہر کے مزاج سے وہ واقف ہو گئی، تو جیسے شوہر کا مزاج ویسے وہ کام کاج کرنے لگی، تو دھیرے دھیرے مار پیٹ بند ہو گئی۔ ہفتہ دو ہفتہ گزر گا، مار پیٹ نہیں بھی تو چٹپٹا ہے، کہا اللہ کا ماری طرح کس کے ماری، اب تو یہ غلطی ہے نہیں ملت۔ تو ایک دن سوچا کہ ایک جگاڑ بچا ہے مارے کے، گوا بازار سے مچھلی لے کے آوا، مچھلی لے کے گھر میں رکھ دیس، اور محرم کھڑا پروگرام بناوے کہ آج مارے کہیں یہاں ہے، سب مچھلی بنائے ڈاری، تو یہ کہہ کے مربے کہ یار سب کا ہے بنا ڈارے، آدھا رکھ دی تھی کل کا کہ بیرے، اگر آدھا بنائی آدھا رکھ دی تو یہ کہہ کے مربے کی آدھا رکھ کا ہے دیا، اس سڑیے کی نہ سڑی رے، بہرحال آج کا مارب۔ بیوی نے بیچاری نے کھانا بنایا، جب کھانا تیار ہوا اس کو بلایا کہ آؤ کھانا کھا لو، تو لاٹھی لے کے آوا کہ آج تو مرے ہی مارے۔ جب بیٹھا بیوی نے کھانا رکھا تو یہ کہا تھے سب مچھلیاں بنائے ہیں، تو سر ہلائی سے جیسے سر ہلائی سے ویسے اٹھائی اس لاٹھی، کہیں سارے سب کہے بنائے ڈالے رے، آدھا رکھ دی تھی کل کا کہے بیرے، کہے ارے رے بھول گئی تھی آدھی مچھلی کل کے لیے بھی میں نے رکھ دیا۔ اب اسٹ ہوئی گوا، اب کوئی سوالے نہیں ہوئے نزدیک، تو خیس تو لیکن کھانا کہاں الگ مزہ ہے، بنا بناوا پروگرام کے خراب ہو گیا۔ تھوڑا بہت خیس ہٹائے دیس، گرمی کا زمانہ تھا، بیوی نے آنگن میں چارپائی ڈالا، بستر لگایا، جب یہ لیٹا تو بیوی گئی، سوچا کہ میرا شوہر ہے، میرے لیے دن میں روزی کمایا تھکا ماندہ ہے، تو بیوی گئی پیر دبانے لگی، لیکن وہ ظالم وہی چکر میں پڑا کہ کیسے ہی کا ماری۔ اتے میں آسمان پر نگاہ ڈاری تو ایک لکیر نظر آئی ہلکی ہلکی، تو عورتیہ سے پوچھا تھا یاری لکیر کسورے، عورتیہ دیکھے تو کوئی سو فرشتن کے سڑک ہو، کہیں سڑک ہو کہیں نہ، وہ اٹھائی اس لاٹھی کہیں سائرے تو فرشتن کے سڑک کے نیچے ہمارا کھٹکیا بچھائے ہے، اگر ان کے موٹر پھسلی ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم مرب کی بچ بھائی رے دشمن پیٹ کے بہائی دیس۔ لکھتے ہیں انسان اتنا بڑا ظالم ہوتا ہے
اے لوگو بیویوں پہ ظلم نہ کرو، یہ خدا کی امانت ہے جو تمہارے سپرد کی گئی ہیں۔ ماں باپ کا بھی حق ادا کرو، بیویوں کا بھی حق ادا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاوا کرو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا، من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا۔ تو سب سے زیادہ تمہاری رحم کی مستحق ہے تمہاری بیوی، اسی لیے پیار محبت سے زندگی گزارو، ایک دوسرے کو اچھی تلقین کرو، خود بھی نماز پڑھو اور اپنی بیوی بچوں کو نماز پڑھاؤ۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں کہ آج کسی کے پاس 50 بیگھہ زمین ہو جاتا ہے تو وہ نماز کے کنارے نہیں جاتا۔ کوئی نیتا بن جاتا، پردھان بن جاتا تو سوچتا ہے غریب لوگ نماز پڑھیں، ہم تو پردھان ہیں، مالدار ہیں، ہماری کیا ضرورت ہے۔ لیکن اے لوگو، حضرت علی شیر خدا کی زندگی نظروں کے سامنے رکھو۔ حضرت علی شیر خدا کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا امیر المومنین بنایا تھا، لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا کوفہ کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، سب سے پہلے، اور اعلان کرتے جاتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ حضرت علی خود بھی جاتے تھے، لوگوں کو بیدار کر کے جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ حضرت علی نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ وحدہ دے دے لیکن نماز تمہاری چھٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نمازوں کے پابند رہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے، اپنے نبی سے خوب محبت کا اظہار کریں، اور یہ سوچ لیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کو اللہ نے ہمارے تمہارے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو رحم تم بھی پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے اور حاتم طائی کی لڑکی اسلام نہیں لائی تھی، غیر مسلمہ تھی، جا رہی تھی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دوڑے اور اپنی چادر رحمت اتار کر حاتم طائی کی لڑکی کو اڑھا دیا۔ تو حاتم طائی کی لڑکی کہنے لگی کہ میں نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ سے دشمنی بھی میں کرتی ہوں، اس کے باوجود تمہارے رحم و کرم کا یہ عالم کہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تم نے چادر رحمت عطا کر دی۔ خدا کی قسم آپ کا اخلاق بتا رہا ہے کہ نہ آپ کی نبوت جھوٹی ہو سکتی، نہ رسالت جھوٹی ہو سکتی۔ میں ایمان لاتی ہوں، کلمہ پڑھا حاتم طائی کی لڑکی نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کے حاتم طائی کی لڑکی مسلمان ہو گئی۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، میرے نبی سب کے لیے رحمت بن کے آئے، مسلمانوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، سب کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، ہندو مسلم نہ دیکھو، مسلمان ہو تب بھی اس کی مدد کرو، ہندو ہو تب بھی اس کی مدد کرو۔ تم اللہ کی مخلوق کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ارحموا من فی الارض، اے لوگو زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم کرو۔ ایک اس سے سبق لو کہ نبی کریم نے حاتم طائی کی لڑکی کے ننگے سر کو دیکھا تو چادر رحمت دے دی۔ پتہ چلا میرے نبی کو لڑکیوں کا، عورتوں کا ننگے سر رہنا میرے نبی کو گوارا نہیں۔ اس لیے تم اپنی بچیوں کو ننگے سر نہ رکھو، اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دو، پردے میں رکھو۔ آج کل حالات بڑے نازک ہیں، خاص طور سے اپنی بچیوں کو موبائل بھی نہ دو، اور بالغ ہو جائیں تو ان کو باہر مت بھیجو، اسکولوں میں بھی مت بھیجو، اس لیے کہ ان کے لیے تعلیم بس اتنی ہی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے تھے کہ لڑکیوں کو پڑھنا تو سکھاؤ لیکن لکھنا نہ سکھاؤ، کیونکہ لکھنا سکھاؤ گے تو تحریر کی بنیاد پر یہ غلطیاں کر سکتی ہیں۔ اب آج تو موبائل کا زمانہ آ گیا، اگر آپ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں تو بالغ ہونے کے بعد ان کو اسکولوں میں نہ بھیجو، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہ دو، ان کو ننگے سر نہ رکھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے تمہاری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم کو آپ کو اپنی اولادوں کی صحیح حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا جان محمد صاحب ماشاءاللہ سنا مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ حضرات اپنے بچوں کو مدرسے بھیجو اور مدرسے کا خیال رکھتے، اس لیے کہ مدارس یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جبھی ادا ہوگی جب ہمارے اندر دین کی تعلیم ہوگی، اور مدارس ہوں گے تبھی دین کی تعلیم ہوگی۔ اس لیے مدرسوں کی طرف خاص توجہ دو۔ جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ چونکہ ابھی بہت سے لوگ باقی ہیں، اس لیے ان کا آپ بھی کچھ پیغام سنیں اور لے کے جائیں۔ بس آپ حضرات سے ہی گزارش ہے کہ نمازوں کو نہ چھوڑیے، صاف ستھرا رہیے۔ اگر آپ ناپاک رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں بھی پاکی ہے۔ دیکھا جاتا ہے اگر کسی کے گھر مہمان آتے ہیں اور لڑکے صاف ستھرا نکلتے ہیں تو مہمان اس کو اٹھا لیتا، پیار کرتا ہے۔ اور اگر لڑکا ہی میں نکلے کہ بلی بل آنکھیں بہا نکنیں بہات ہے، تب کوئی اس کو اٹھائے گا؟ آج کل ہماری بہت سی ماں بہنیں جو ہیں مدرسہ میں کہے مولانا صاحب تنی تبیج بنائے دو، پوچھو کہا بات تو کہا تھا ہمرے گڈوا کبا تو ہمرے لگ نگاہ نہیں اٹھاوا تھا۔ ارے جب مہینہ نہائی ہو نا تو آدمی کے نگاہ اٹھے گی؟ ہماری ماں بہنیں کب بن سنور کے نکلیں گی؟ جب کہیں شادی ہوگی، کہیں میلے میں جانا ہوگا، اور گھر میں بن سنور کے نہیں رہتی۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا یبدین زینتہن، کہ کوئی عورت اپنی زینت اپنا بناؤ سنوار ظاہر نہ کرے، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہر کے سامنے۔ بن سنور کے شوہر کے سامنے رہو تاکہ شوہر تم سے محبت کرے، تم شوہر سے محبت کرو، تو انشاءاللہ کبھی نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ لیکن گھر میں رہی ہیں تو کوئی مطلب نہیں، چڑیلن بنی رہی ہیں، اور جب کہوں جائیے شادی بیاہ میں تب ہوا بن سنور کے جائیے، اور ہوا کوئی سے مسکیائی بتیانی کہوں مردوا دیکھ لیس بہویں سے لتیاوے شروع کر دیتا کہ کسے بولت رہ رہے مسکیانے، کس سے رہ رہے تو اے میری ماں بہنوں، اگر طلاق سے بچنا چاہتی ہو، شوہروں کی نفرت سے بچنا چاہتی ہو، تو تم بناؤ سنوار کرو، اپنے گھر میں رہو، تاکہ تمہارا شوہر بھی دیکھ کر کے تم سے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت عورت عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔